السلام علیکم جی. میں نے ہفتے کے دن آپ کو ایک ولاگ کے ذریعے انفارم کیا تھا کہ جناب یہ ملاقات کوئی نہیں ہوئی. ملاقاتیں 2 ہوئی تھیں، لیکن وہ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ایک ولاگ کے اندر بہت دیر پہلے بتا دی تھیں. پہلی ملاقات جو تھی وہ جنرل احسان صاحب سے ہوئی تھی، جو کہ مشرف صاحب کے ایک بڑی رہے ہیں اور بڑے سافٹ سپوکن آدمی ہیں، بہت خوش اخلاق آدمی ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا میرا ان کے ساتھ ایک بریف سا جو انٹریکشن ہوا، اس کی خوشگوار یادیں میرے دل کے اندر ابھی بھی ہیں. اللہ ان کو صحت دے، خوش رکھے. ہمارا ولاگ بھی ان تک پہنچا. تو مطلب کہ انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور کسی سورس نے ہمیں کمیونیکیٹ بھی کیا کہ انہوں نے وہ والا دیکھا تھا اور آپ کی اطلاع درست تھی. تو ایک ملاقات تو وہ تھی، اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو ڈانٹ پلائی تھی. یہ میں آپ کو مزید انفارمیشن دے رہا ہوں. اس کو مطلب کہ تسی انگریزی بولنی ہو، تسی شٹ اپ کہہ سکتے ہو، میں تو ڈانٹ پلائی ہی کہوں گا. اردو کے اندر آپ اسے شٹ اپ بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری ملاقات جو ہے وہ پاکستان فضائیہ کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ ہوئی تھی موصوف کی. یہ جو 2 ملاقاتوں کا تذکرہ تھا. اچھا، اب ان 2 ملاقاتوں کو رنگ یہ پہنایا جا رہا تھا کہ جیسے یہ ملاقات جو ہے یہ بڑے چودھری صاحب سے ہوئی ہے، بڑے حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. یہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک نوجوان ہے، میں نے اس کا یہ بڑے حاجی صاحب والا لقب اٹھایا. بھئی یہ آپ کا کاپی رائٹ ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں تو یہ کمپلیمنٹ آپ کو جاتا ہے. تو وہ میں نے اٹھایا تھا. تو بڑے حاجی صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں 2، حالانکہ بڑے حاجی صاحب سے نہیں، تصریح کے ساتھ. میں کہا جی سورس ساڈے ہو، تسی انفارمیشن کتے اور دیں دے. انہوں نے کہا نہیں ملاقات ہوئی، بڑے حاجی صاحب سے ملاقات نہیں ہے. یہ 2 ملاقاتیں ہیں اور یہ ملاقاتیں بڑے حاجی صاحب کی مرضی کے ساتھ ہوئی تھی. تو پھر آپ نے دیکھا کہ ہفتے کی شام کو بہت سارے احباب جو تھے جو پہلے ملاقاتوں پہ اصرار کرتے ہوئے دائیں بائیں بھاگتے ہوئے پائے جا رہے تھے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ پھر اپنی انفارمیشن سے پیچھے ہٹ گئے. تو دیکھیے عمر چیمہ صاحب جو ہیں پاکستان کے نامور صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، عالمی سطح کے اوپر بھی ان کی دھوم ہے. انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اطلاع اور خبر کے اندر فرق ہوتا ہے، اور خبر جب پورے پروسیس میں سے گزر کے چھپ جائے یا نشر ہو جائے، اس کے بعد تبصرے کی باری آتی ہے. آپ اطلاع کے اندر خواہش گوندھیں اور اس کے اوپر پھر ایک تبصرہ جڑ دیں تو یہ بالکل گمراہی پھیلانے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ گمراہی پھیلانے کے عمل کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ادارے کے اندر ناک گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے میں نے ناک کی جگہ پہ اور کوئی لفظ کہنا تھا لیکن وہ میں احتیاطاً نہیں کہہ رہا، ناک گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ادارہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے ریئیکٹ کرتا ہے. ہماری جوڈیشری کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو سلسلہ ہے، انہوں نے بھی ریئیکٹ کر رکھا ہے. ہماری ڈی ایم جی اور بیوروکریسی جو ہے وہ بھی ریئیکٹ کرتی ہے. اگر کوئی ایکسٹرنل ایلیمنٹ اس کے اندر گھسیڑے یا گھسنے کی کوشش کرے وہ بھی ریئیکٹ کرتی ہے. اور ان سب سے زیادہ آرگنائزڈ اور اپنی روایات کے حوالے سے بائسڈ جو ادارہ ہے، جو اپنی روایات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انہوں نے 1857 کے بعد کی اپنی کوئی روایت چھوڑی نہیں ہے. وہ آج بھی سالانہ کھانے کے اندر یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیپو کا سر رگڑا. ٹھیک ہے، ہماری ریجمنٹ نے جناب ٹیپو کا سر رگڑا. او ماما بس کر دیو، ادو تسی گوریاں دے پیڈ ایجنٹ ہی گئے سو. انہوں نے تمہیں چوکیدار رکھا ہوا سی. مطلب اس وقت آپ کا سٹیٹس جو تھا وہ رائل برٹش آرمی کے سپاہی والا بھی نہیں تھا. انہوں نے تمہیں چوکیدار رکھا ہوا سی. لیکن وہ روایت ابھی ان کی، وہ اس روایت سے جڑے ہوئے ہیں اور سالانہ کھانے کے اوپر اپنے پورے بٹالین کی اور ریجمنٹ کی، وہ کیا ہوتا ہے جی، بریگیڈ کی، وہ پڑھ کے روایت سناتے ہیں. تو ریجمنٹ کی، تو پنجاب ریجمنٹ نے جناب یہ کیا، اور اس کے اندر وہ بھی وہ شامل کرتے ہیں جو انہوں نے اس ملک کے اور اس قوم کے جو نصاب کے اندر پڑھائے جانے والے ہیروز کی بیخ کنی کر رکھی ہوتی ہے انہوں نے، وہ اس کو بھی اپنے فخر کے طور پہ بیان کرتے ہیں. وہ ادارہ جو ہے وہ ایک روایت سے چلا آ رہا ہے، اور وہ روایت جو ہے کہ وہ صرف ٹاپ کے اوپر ٹاپ مین جو ہے وہ ملکہ اپوائنٹ کیا کرتی تھی اس وقت،
یا ملکہ بھیجا کرتی تھی، باقی لوکل معاملات تو وہ خود نپٹایا کرتے تھے۔ اب ملکہ کی جگہ کے اوپر آزادی مل گئی تو وہ صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان ہو گیا، تو ٹاپ کے بندے کا بھی فیصلے کے حد تک آپ مداخلت کر سکتے ہیں، لیکن آپ ذرا نچلے، وہ بھی سرسری سی نا، اور موقع ہی کتنے ملے ہیں ویسے بھائی دبے یہ والی مداخلت کرنے کے۔ مدت ان کی 3 سال ہوتی ہے، اور وزرائے اعظم جو ہیں پاکستان کے جن کی مدت 5 سال ہوتی ہے، ان کی تعداد دیکھیں قیام پاکستان سے لے کے اب تک، اور ہمارے ماشاءاللہ جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف صاحبان کی تعداد دیکھ لیں تو وہ تقریباً ادو عدد فرق نکلتا ہے کہ تقریباً ڈبل پرائم منسٹر بھگتائے ہیں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف صاحبان نے، حالانکہ مدت ان کی 3 سال ہے اور پرائم منسٹر کی جو مدت ہوتی ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ سے یہ میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو اصل ٹریجڈی ہو رہی ہے، جو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو پچھلے 74 سال کے اندر جو ایک عزت تھی، جو ایک احترام تھا، چلے آپ کہہ لیں ڈر تھا، جو ایک خوف تھا، وہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے ختم کر دیا۔ ان کا اپنا تجربہ تھا، پروجیکٹ عمران خان جو تھا وہ ان کا اپنا تجربہ تھا، انہوں نے 2008 میں شروع کیا، پھر اس کا پہلا مرحلہ ختم ہوا، 2018 کے اندر انہوں نے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا، تو دوسرے مرحلے میں 2 سال کے اندر ہی، 1.5 سال کے اندر شاید، ہاں 1.5 مطلب مشکل سے سال کے اندر سے تھا نا، انہوں نے باقاں چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھی ان کی۔ وہ تو عمران خان شکر کرے کہ کرونا آ گیا، کرونا نے پاکستان کو تھوڑا سا فنانشلی ریسکیو کر لیا، تو یہ اس کے کچھ سال 2 سال اور لگ گئے، ادروائز تو سال کے بعد ہی ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں، جو بڑے چاؤ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ دلہن کو بیاہ کے گھر لائے تھے، تو اس دلہن نے گھونگھٹ اٹھایا تو گھونگھٹ میں اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی تھا جو اس نے پکڑا ہوا تھا اپنی ساس صاحبہ کے لیے، ہور لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے جب وہ ڈنڈا لہرانا شروع کیا اور ہر ایک کو اس ڈنڈے پہ نچانا شروع کیا، بھئی یہ آج کا بل پاس ہونا ہے، یہ اس کو بتا دو کرنل کو اس نے پاس کروانا، ٹھیک ہے، آج یہ فلانا کام ہونا ہے، وہ جو ہے نا وہ اپنا عمران شفقت جو ہے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالنا ہے، وہ فلانے کرنل کو کہو یہ کام کر دے۔ یہ جب ہونا شروع ہوا ہے نا، تو پھر ان کی چیخیں تو آسمان تک گئی ہیں نا، ڈرٹی جابز وہ کرتے رہے، کی ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، اور یہ جتنے بھی عمران خان، اور اب وہ اچھا مزے کی بات ہے کہ مکر بھی گیا ہے، مکر بھی گیا ہے کہ میں تو کچھ کیتا ہی نہیں، وہ کر دے رہے نے، یعنی کہ صحیح سجکھی قسم دی نو لبھی ہے، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنی اس کو بیاہ کے لائے تھے، اور اس نے اپنے گھونگھٹ میں سے پھر جب ڈنڈا نکال کے اور تمام سسرالیوں کو نچانا شروع کیا، پھر چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اگرچہ ابھی بھی انہیں اس کے اوپر بہت پیار آتا ہے، اور جتنے چاؤ کے ساتھ، جتنے ناچ گانے کے ساتھ، جتنے گدے ڈالے تھے یہ سسرال کی بہوؤں نے، جتنے گدے ڈالے تھے، اور اب بھی ہر جلسے کے اندر وہ گدے ڈالنے جاتی ہیں، تو وہ تو ان کو مزہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ ان کا جو سرور اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ جو ڈنڈا چلایا اس بہو نے وہ نہیں بھولتا 4.25 سال کا۔ تو اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ عمران احمد خان نیازی کی ملاقات ہو گئی ہے اور اس ملاقات کے بعد وہ واپس آ رہے ہیں، اور وہ جو طے کر کے بیٹھنے کی جو واپسی ہو گئی ہے، یار اندازہ کرو یار، وہ جو اتنے ماشاءاللہ انٹل کچول حضرات ہیں آپ کو یہ تاثر دیں گے جو ملاقات ہوا چاہتی ہے، ملاقات ہو گئی ہے، ماما ملاقات نہیں ہو تو چپیڑا پہنیاں نے، اور انہوں بھی پہنیاں نے تو تمہانوں بھی پہنیاں نے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے یہ والا جو ہے یہ ترک نہیں کیا، سیٹرڈے کے دن ریئیکشن آ گیا، وہ تمام ولاگرز اور وہ تمام آزاد مند صحافی صاحبان جو تھے وہ یہ جو کرتے ہوئے پائے گئے، یہ بڑی کمال کی چیز تھی۔ تو بہرحال جی، عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہیں اپنا سودا بیچنا آتا ہے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت انہوں نے صحافی کا روپ دھارے ہوئے اپنے سمپتھائزر کو استعمال کرنا ہے، اس سے وہ ایک آدھ ٹویٹ ہی کرواتے ہیں پھر مہینے کا یا سال کا، تو پورا وہ اس وقت کا منظر لوٹ لیتے ہیں۔ تو وہ منظر انہوں نے لوٹ لیا، لیکن وہ ابھی وہ لوٹ کے وہ ساز و سامان اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مالکان پہنچ گئے، اور خبر اب ٹائیں فش ہو رہی ہے،
ٹھیک ہے، مزہ تو آ رہے ہونا نا، تھوڑا تھوڑا مزہ لو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔